پارہ نمبر 10 کا خلاصہ۔ سب سے پہلے اللہ تعالی نے مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں اعلان فرمایا کہ ان میں سے 4 حصے مجاہدین کے درمیان برابر تقسیم کیے جائیں گے اور 5واں حصہ خالص اللہ تعالی کی ملکیت ہے۔ اس کے بعد غزوہ بدر کو ذکر کیا گیا۔ غزوہ بدر کے اندر اللہ تعالی نے اہل اسلام کو فتح عطا فرمائی۔ یہ مسلمانوں کی 2 ہجری کو حاصل ہونے والی پہلی فتح تھی۔ اللہ تعالی نے مدد حاصل کرنے کے 6 اصول بیان فرمائے۔ نمبر 1، میدان جنگ میں ثابت قدم رہنا۔ نمبر 2، کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنا۔ نمبر 3، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا۔ نمبر 4، آپس کے اختلافات اور جھگڑے سے پرہیز کرنا۔ نمبر 5، اگر جنگ میں حالات آ جائیں تو صبر کرنا۔ نمبر 6، کفار کی طرح تکبر اور ریاکاری نہ کرنا۔ یہ 6 چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کی مدد کو کھینچ لیتی ہیں۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اللہ تعالی نے اسلحہ اور جنگ کی تیاری کرنے کا حکم دیا کہ ہر انسان، ہر مسلمان اپنی استطاعت کے مطابق ہر وقت دفاع اسلام کے لیے تیاری رکھے۔ قیدیوں سے صلح کرنا اور فدیہ لینا۔ ما کان لنبی ان یکون لہ اسریٰ، جب غزوہ بدر میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی، کفار کو شکست ہوئی، ان کے 70 سردار گرفتار ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا تو کچھ صحابہ کرام سیدنا صدیق اکبر انہوں نے مشورہ دیا کہ فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دیا جائے، جبکہ سیدنا فاروق اعظم، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہما اور دیگر صحابہ کرام کی رائے تھی کہ انہیں قتل کر دیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رحمت للعالمین ہونے کی وجہ سے فدیہ لے کر چھوڑ رہے تھے، اس رائے کو پسند کر رہے تھے۔ یہ صفت اب صحابہ میں نہیں، جس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفیق علی الامت ہیں، اس قدر صحابہ کرام نہیں تھے۔ جنہوں نے فدیہ لے کر چھوڑنے کی رائے دی تھی، ان کے سامنے جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کسی نبی کو یہ اختیار نہیں کہ وہ مال لے کر کسی قیدی کو رہا کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کا حکم نہ آ چکا ہوتا، جو تم نے فدیہ لیا اس کے بدلے تم پر عذاب نازل ہوتا۔ مہاجرین اور انصار صحابہ کرام کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ دوسرا حصہ سورۃ توبہ پر مشتمل ہے۔ غزوہ تبوک میں کسی وجہ سے شریک نہ ہونے والے صحابہ جنہوں نے سچے دل سے توبہ کی، اللہ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا، جس کا ذکر آیت نمبر 118 میں موجود ہے۔ ان کا اس صورت کے اندر توبہ کا واقعہ موجود ہے، اس لیے اس صورت کو سورۃ التوبہ کہتے ہیں۔ مشرکین کے متعلق احکامات اللہ تعالی نے اس صورت میں نازل فرمائے۔ اللہ تعالی نے جو مشرکین کے بارے میں احکامات نازل فرمائے، کل 4 قسم کے مشرکین کے احکامات بیان کیے گئے، جن میں سے اللہ تعالی نے فرمایا کہ اگر تو یہ اسلام قبول کر لیں تو ٹھیک، یا جزیرہ عرب سے باہر جانا چاہیں تو پھر بھی ٹھیک، تو اس کی ترتیب بنا لیں، اگر یہ کسی ترتیب پر نہیں آتے تو ان کے ساتھ جنگ کی جائے۔ پھر اللہ تعالی نے فرمایا دوسری قسم، جن سے معاہدہ صلح بغیر تعین مدت کے ہوا تھا، ان کا حکم بھی پہلی قسم والا ہے، یعنی یہ بھی اسلام قبول کر لیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ہمارا ملک چھوڑ دیں یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ تیسری قسم مشرکین کی جو اللہ نے بیان فرمائی کہ جن سے صلح آپ کی ہوئی ہے کسی خاص مدت کے لیے، وہ اس معاہدہ پر قائم رہیں، ان کے بارے میں یہ حکم دیا گیا ان کے معاہدے کی جتنی مدت باقی ہے اس کو پورا کیا جائے۔ ان کے معاہدے کی مدت ختم ہونے میں 9 ماہ باقی تھے تو انہیں 9 ماہ تک مہلت دے دی گئی۔ چوتھی قسم کے جو مشرکین تھے جن سے حدیبیہ میں صلح ہوا، انہوں نے خود اس صلح حدیبیہ کو توڑ دیا۔ جب انہوں نے خود اس معاہدہ کو توڑ دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پر حملہ کر کے بغیر خون خرابے کے مکہ کو فتح کر لیا۔ معاہدہ مشرکین نے توڑا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش قدمی فرمائی اور وہاں پہنچ کر آپ نے امن کی صدائیں دی،
صدائیں دینے کے ساتھ ہی اللہ نے آپ کو فتح عطا فرما دی۔ ایمان کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، کہ مشرکین بیت اللہ کی تعمیر کرتے اور حاجیوں کو پانی پلاتے تھے، مسلمانوں کے مقابلے میں اس پر فخر کرتے تھے کہ اس سے بڑھ کر کسی کا کوئی عمل نہیں ہو سکتا۔ مسلمانوں کے سامنے حاجیوں کی خدمت کر کے مسلمانوں کو ملامت کرتے کہ ہم تم سے زیادہ خدمت کرنے والے ہیں، ہم بڑے مسلمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مشرکین کے پاس ایمان نہیں ہے، اس لیے ان کے اعمال ان کو فائدہ نہیں دیتے۔ غزوہ حنین کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین۔ فتح مکہ کے بعد قبیلہ حوازن، جن کا سردار مالک بن عوف تھا، اس نے مسلمانوں پر حملہ کرنے کی تیاری کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اطلاع ہوئی۔ صحابہ کرام کا 14,000 کا لشکر لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے۔ صحابہ کرام میں چند لوگ مسلمان، ان کے دل میں یہ بات آئی کہ آج ہم تعداد میں اتنے زیادہ، ہمیں کون ہرا سکتا ہے، ہمیں کوئی مغلوب نہیں کر سکتا۔ اللہ کو خود پسندی پسند نہ آئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، حنین والے دن تمہاری کثرت نے، تمہاری تعداد نے تمہیں تعجب میں ڈال دیا تھا۔ جب مسلمان ایک تنگ وادی سے گزر رہے تھے تو بنو حوازن کے تیر اندازوں نے یکا یک حملہ کر دیا، جس سے مسلمانوں کے پاؤں ایک دم اکھڑے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے کچھ صحابہ کرام پوری ہمت اور جرأت سے ثابت قدم رہے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، انہوں نے آواز لگائی، صحابہ کرام دوبارہ پلٹے، مسلمانوں کو اللہ تعالی نے فتح عطا فرمائی۔ غزوہ حنین کے اس واقعے سے یہ بات بخوبی واضح ہوتی ہے کہ میرا پیارا محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بہادر تھے، بزدل نہیں تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری ہمت، جرت، استقامت اور بہادری کے ساتھ پھر بھی بڑھتے رہے، جبکہ دشمن تیروں کی بارش کر رہا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے متعلق گفتگو فرمائی، یہود و نصارہ کی بات کی تردید فرمائی۔ یہودی کہا کرتے تھے عزیر ابن اللہ، عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائی کہتے تھے مسیح ابن اللہ، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا رد فرمایا۔ ناحق مال کھانے پر اللہ نے وعید نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان، کہ ان میں سے اہل کتاب کا ایک ناحق طریقہ تھا کہ اس پر لوگوں سے پیسے لیتے اور اپنی مرضی سے احکامات بدل دیتے۔ یا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو اس طرح کرتے ہیں، مال کھانے کے لیے احکامات بدلتے ہیں، ان کے لیے قیامت کے لیے دردناک عذاب ہے۔ غزوہ تبوک کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ سورت کے آخر تک مختلف اعتبار سے غزوہ تبوک کا ذکر ہے۔ فتح مکہ اور حنین کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے، اطلاع ملی کہ رومی سلطنت کا بادشاہ ہرقل مدینہ پر ایک زبردست قسم کے حملے کے لیے تیار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مدینہ کے مسلمانوں کو تیاری کا حکم دے دیا۔ 30,000 صحابہ کرام کا لشکر لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش قدمی فرمائی۔ مسلمانوں کے لیے بڑی آزمائش تھی، سخت گرمی تھی، کھجوریں پک چکی تھی، یہی ان کے لیے سال بھر کا گزر بسر تھا۔ سفر بہت دور تھا، تقریباً 800 میل پر یہ تبوک کا مقام واقع ہے۔ جنگ کے لیے ساز و سامان کم تھا، ادھر مقابلہ دنیا کی سپر پاور کے ساتھ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے پیش قدمی کرنے کی وجہ سے کفار پر رعب ڈال دیا۔ وہ واپس چلے گئے، جنگ کی نوبت ہی نہ آئی۔ منافقین قسمیں کھا کر ہیلے اور بہانے کرنے لگے۔ جو کافروں کے ساتھ ملے ہوئے تھے وہ مسلمانوں کی طرف گھسے ہوئے تھے صفوں میں، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ جب ان کا ساتھی اور مسلمانوں کا دشمن مقابلے میں آیا ہی نہیں تو اب ان کے لیے مسائل بن گئے، تو یہ ہیلے بہانے کر کے بھاگنے لگے۔ اس چیز کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا۔
چند ایک مسلمان بھی کسی وجہ سے نہ جا سکے، انہوں نے بعد میں توبہ کی، اللہ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت بھرا، شفقت بھرا واقعہ تفصیلی روایات میں موجود ہے اور اس صورت میں بھی موجود ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اللہ تعالیٰ نے صراحت کے ساتھ صحابیت بیان فرمائی، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انکار کرنا تو درکنار، ان کی منصب صحابیت کا انکار کرنے والا ہی دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اللہ نے زکوٰۃ کے مصارف بیان فرمائے، انما الصدقات للفقراء، یہاں اس آیت میں 8 زکوٰۃ کے مصارف بیان ہوئے۔ نمبر 1 فقیر، نمبر 2 مسکین، نمبر 3 عاملین، نمبر 4 تالیف قلب، دل کو نرم کرنا، نمبر 5 فی الرقاب یعنی غلام کو آزاد کرنا، نمبر 6 غارمین مقروض یعنی قرض دار آدمی، نمبر 7 فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں کام کرنے والا، جہاد کرنے والا، نمبر 8 ابن السبیل، ایسا مسافر جو اپنے وطن سے دور ہو اور اس کے بعد وطن پہنچنے کے لیے مال بالکل نہ ہو۔ اس کے بعد منافقین کی مغفرت نہیں ہو سکتی، اس کو اللہ نے بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ منافقین کے لیے 70 مرتبہ بھی اگر مغفرت کی دعا کریں تب بھی اللہ انہیں معاف نہیں کریں گے۔ آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کے مرنے کے بعد بھی ان کے ساتھ اسلامی تعلقات اور ہمدردیاں رکھنے سے منع فرمایا۔ ان میں نمبر 1 جب منافق مرے، جیسا کہ عبداللہ بن ابی جب مرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے جا رہے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رائے دی یا رسول اللہ منافق ہے، آپ اس کا جنازہ نہ پڑھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے رہے، لیکن اللہ تعالی نے وہی نازل فرما دی وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، جب کوئی منافق مر جائے آپ اس کا جنازہ نہیں پڑھائیں گے۔ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِ، اگر اس کو لوگ دفنا بھی دیں آپ اس کی قبر پر بھی مغفرت کے لیے نہیں جائیں گے۔ عبداللہ بن ابی منافق کی یہ موت کا واقعہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے جنازہ پڑھانے سے منع فرما دیا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کبھی کسی منافق کا جنازہ نہیں پڑھایا۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق بات سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔